السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکومت جو آئین میں ترمیم کرنا چاہ رہی تھی وہ لیک ہو گئی ہے، تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ آرٹیکل 199 میں ترمیم سے کوئی بھی ہائی کورٹ خود سے آرٹیکل 199 کی کلاس 1 کے تحت کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، جبکہ خفیہ ایجنسی کے غیر قانونی کام اور طریقہ کار کو آئینی قانونی تحفظ دینے کے لیے قومی سلامتی سے متعلقہ کسی بھی قانون کے تحت کام کرنے کی سب کلاس کا اضافہ کیا جائے گا۔ وفاقی آئینی عدالت کے علاوہ کسی اور عدالت کے پاس ان معاملات کو دیکھنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ آئینی ترمیم کے ذریعے فورتھ شیڈول میں ترمیم کے ذریعے کنٹونمنٹ ایریاز میں آرمڈ فورسز کو ٹیکس، ٹولز یا دیگر سروسز کے چارجز لگانے کا بھی اختیار دینے کی تجویز ہے۔ دوسرا آرٹیکل 200 میں ترمیم پاکستان از سر نو تشکیل شدہ جوڈیشل کمیشن کو اختیار دیتی ہے، جس میں زیادہ تر حکومت اور نئی آئینی عدالت شامل ہے، ہائی کورٹ کے ججوں کی رضامندی کے بغیر تبادلہ کر سکتے ہیں۔ تیسری ترمیم تھی آرٹیکل 209 میں سپریم جوڈیشل کونسل میں تبدیلیوں سے متعلق جواب نئی تشکیل شدہ وفاقی آئینی عدالت کے 2 ججوں، سپریم کورٹ کے صرف 1 جج پر مشتمل ہوگی۔ آرٹیکل 215 میں ترمیم یہ تھی کہ چیف الیکشن کمیشن اپنے عہدے پر برقرار رہے گا چاہے اس کی مدت ملازمت ختم ہو جائے، اور دوبارہ تعینات بھی کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل 239 میں یہ ترمیم تھی جس میں بنیادی طور پر یہ کہا گیا کہ اگر آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جائے اور نئی حکومت کے زیر کنٹرول آئینی عدالت کے ذریعے الگ کر دیا جائے تب بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آرٹیکل 243 مسلح افواج میں سروس چیفز کی تقرری سے متعلق ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس بات پر زور دیتا ہے کہ صرف آئینی ترمیم ہی ایک دوبارہ تقرری کو محدود کر سکتی ہے۔ بنیادی طور پر 2019 میں کی گئی آرمی ایکٹ میں ترمیم کو اب آئینی احاطہ دے دیا گیا ہے۔ موجودہ آئینی ترمیمی بل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری کا طریقہ کار بھی تبدیل کرنے کی تجویز ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تقرری کے لیے قائم کمیشن اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ اسلام آباد بار کا نمائندہ اور ایک وفاقی وزیر شامل ہوگا۔ موجودہ قانون کے مطابق چیف جسٹس اور سینئر ترین جج کمیشن کا حصہ ہیں۔ یہ تھی یہ ساری آئین میں جو یہ ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، جو اب تک حکومت سے نمبر پورے نہیں کیے جا سکتے، اور یہ تو اب مؤخر کر دیا گیا ہے شہباز شریف کے دورہ امریکہ سے واپس آنے تک۔ ان ترمیم سے پاکستان میں کیا کیا ہو سکتا ہے اور یہ سارے اختیارات کس میں جا سکتے ہیں، یہ آپ بخوبی ان ترمیم کو سن کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کمنٹس میں۔ شکریہ۔